44 کشتیوں میں سے صرف 2 کشتیاں ہم بچا سک رہے ہیں۔ ہم مدر بورڈ تھے، لہٰذا ہم سب سے آگے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیں چھوٹی کشتیوں کو سامان کی ترسیل اور فیولنگ وغیرہ کے لیے جانا پڑا، اور پیچھے سے اسرائیلی جارحیت کا آغاز ہو گیا۔ صرف 2 کشتیاں 44 کشتیوں میں سے، یہ کشتیاں زیادہ بھی ہو سکتی تھیں اگر میرے بہادر غیور پاکستانی عوام گھروں میں نہ بیٹھے ہوتے۔ یقین جانے آج شرمندگی سے سر جھکا ہوا ہے۔ ہم تیونس گئے، تیونس میں ہر جگہ، چاہے ٹیکسی والا ہو، ریسٹورانٹ والا ہو، کوئی پانی والا ہو، کچھ بھی ہو، جہاں پر وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ سمود فلوٹیلا کے لیے جا رہے ہو، اور پھر پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، اور ہم بتاتے تھے پاکستان سے آئے ہیں، تو وہ پیسے تک لینے کو تیار نہ ہوتا تھا، اور اس کا پہلا جملہ ہوتا تھا پاکستان زندہ باد۔ وہ کہتا تھا تم لوگوں نے تو ہندوستان کو ہرایا ہے ابھی جنگ میں، اور اگلا جملہ ہوتا تھا کہ فلوٹیلا میں تم لوگ موجود ہو، 6 لوگ موجود ہو کافی ہو، تم لوگ سب کی حفاظت کر لو گے، تم لوگ بخیر و عافیت غزہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور دوسری بات، اہل غزہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، معصوم بچے بچیاں ویڈیوز کی صورت میں پیغام بھیج رہے ہوتے تھے، تصاویر کی صورت میں پیغام بھیجتے تھے کہ ہمارے بہن بھائی ساری دنیا سے آ رہے ہیں۔ چند بچے بچیاں جن سے ہمارا رابطہ تھا، وہ پاکستانیوں کے آنے پر خوش تھے، اور they used to say کہ ہم تو آج بھی اسرائیلیوں کو جب پتھر اٹھا کے پھینکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ don't look at the stones in our hand, look at the bomb in Pakistan, they are coming after you۔ لیکن آپ لوگ شاید اس طرح سے کھڑے نہ ہو سکے۔ اگر 6 لوگ پاکستان سے آ سکتے ہیں تو 6000 کیوں نہیں آ سکتے؟ اگلی دفعہ ایک پورا قافلہ پاکستان سے کیوں نہیں آ سکتا؟ ترکیہ سے کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک جوائنٹ وینچر ان 4-5 ممالک کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے بھی پتہ لگا ہے کہ کل سہ پیر پاکستان میں کوئی میس موبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ تو یہاں پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر، اپنا سب گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم یہاں پر آئے۔ آپ لوگ شاید اب باہر نکل آئیں۔ یہ میری آنکھوں میں آنسو آپ لوگوں کے نہ نکلنے پر نہیں ہے، یہ آنکھوں میں آنسو ہیں ان 7 سمندر پار تیونس کے لوگوں کے لیے، ان عرب کے لیے جو آج بھی پاکستان کی اس قدر کرتے ہیں، جو پاکستان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ باقاعدہ کہتے ہیں، وہ سلوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہوائی جو فضائیہ ہے اس نے ہندوستان کو ہرایا ہے، اتنے بڑے ملک کو ہرایا ہے۔ اور ان لوگوں کو جن کے پاس ہم جا رہے تھے، ان معصوم بچے بچیوں کو جو ہمیں میسج کر کے صبح کہتے ہیں کہ ہم صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو اس امید سے کہ اگلے دن شاید سمود فلوٹیلا ہمارے پاس پہنچے گا، اور ہم اپنے دنیا کے غیور اور غیرت مند مسلمانوں کو دیکھ کر، ان پاکستانیوں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ وہ بچے جو شادیانے بجاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہ آنسو ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے بہن بھائی جو گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہم بہت مشکل سے صرف 2 کشتیاں بچا سکے ہیں۔ اس قدر مشکل حالات کے باوجود بھی میرا اگر آپ لوگوں سے بات کرنے کا دل چاہا ہے تو صرف اسی بنیاد پر کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کسی طرح کی کوئی آفت آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی طوفان آتے ہے، دنیا بھر میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنے گھر کھول دیتے ہیں، ہم اپنے دسترخوان بچھا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہترین سے بہترین اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ہم امدادی سامان بھیجتے ہیں، ہم ہر چیز کرتے ہیں۔ آپ لوگ غزہ کے لیے اٹھیں، ان مسلمانوں کی امیدوں کے لیے اٹھیں جو آپ سے وابستہ ہیں، اور ہمارے لیے بھی اٹھ جائیں۔ 25 کروڑ میں سے صرف 6 لوگ سمود فلوٹیلا کے لیے اپنا گھر بار، تن من دھن سب کچھ چھوڑ کر، قربان کر کے نکلے تھے۔ میں امید کرتا ہوں اور بڑے دل سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے پیچھے کم از کم 25 کروڑ میں سے 6 لاکھ لوگ تو کم از کم کل اکٹھے ہوں، اور پھر ایک یہ مومنٹم برقرار رہے، یہ تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ ہم اپنی حکومتوں کو باور کروائیں،
ہم اپنے ارباب اختیار کو باور کروائیں کہ وہ نہ صرف ان 44 ممالک کے قافلے کو بحفاظت ان کی واپسی کو یقینی بنائے، بلکہ عالم اسلام کی قیادت کے لیے، غزہ کے عوام کے لیے، غزہ کے محصورین کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور کمر بستہ ہو کر ایک آواز بنا کر، اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو بیت المقدس سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، اس کے بنیاد پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نہ صرف عوام، ارباب اختیار، ہر طبقہ، وکلاء برادری، طلباء یونینز، سب کے سب، سول سوسائٹی کے افراد، جج برادری، ہر شخص کھڑا ہو، اپنی غیرت مند ہونے کا ثبوت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔